بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہنے کو تو وہ ایک اسمگلر تھا، لیکن اپنے ملک پاکستان کا شدائی تھا۔ آج کے بعض چور اور ڈاکو سیاستدانوں کے مقابلے میں وہ عظیم المرتب اسمگلر قابل تکریم ہے۔ دلی ہراش واقعات کے مطابق یہ ستمبر 1948 کی بات ہے، جب ہندوستان نے ریاست جوناگڑھ پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ ریاست کا حکمران نواب محبت تھا۔ لاکھ مسلمان صحیح، مگر ریاستی عوام کی اکثریت تو ہندو ہے، جبکہ اس استعماری ریاست نے جموں و کشمیر پر قبضہ کرتے ہوئے قصہ مختصر یوں ہے کہ جوناگڑھ پر بھارتی قبضہ کے بعد نواب محبت بروقت اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچا کر تو مختصر ضروری سامان لے کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں انہوں نے اس وقت کے دارالحکومت کراچی کے علاقے مشہور کھارا دار میں قیام کیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں کی ایک سڑک پر وزیر مینشن نام کی وہ منزل عمارت واقع ہے جسے قائد اعظم کی جائے پیدائش ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نواب صاحب اپنے سرکاری خزانے میں 48 من سونا چھوڑ آئے تھے۔ وہ ایسی جگہ پر محفوظ تھا جس کا علم نواب صاحب کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اگر ہندوستانی افواج پورا محل بھی کھود کر پھینک دیتے تو انہیں سونا نہ ملتا۔ نواب صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اگر 48 من سونا کسی طرح پاکستان میں لایا جا سکے تو وہ اس کا نصف حصہ یعنی کہ 24 من سرکاری خزانے میں جمع کروا دیں گے۔ اس عمر سے تو ہر ذی علم واقف ہے کہ ان دنوں پاکستان انتہائی بحران کا شکار تھا۔ اگر چند محب وطن لوگ اس نوزائیدہ ملک کی مدد نہ کرتے تو حاکم بدہن چند ماہ کے اندر ہی اس کا وجود ختم ہو سکتا تھا۔ نواب صاحب خلوص دل کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ 24 من سونا پاکستان کے خزانے میں جمع کروا دیتے تو ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ اسے لایا کس طرح جائے اور کون لے کر آئے۔ ہندوستان جیسا ملک شرافت کے ساتھ تو ریاست کی امانت اس کے حکمران کے حوالے نہ کرتا۔ اب تو ایک ہی صورت باقی بچی تھی، غیر قانونی طریقہ یعنی اسمگلنگ، مگر یقیناً سونے کو خفیہ طریقے سے پاکستان منتقل کرنا ہندوستان کی نظر میں تو غیر قانونی ہو سکتا تھا، مگر پاکستان یا نواب محبت کے لیے نہیں، کیونکہ یہ زر کثیر نواب صاحب کی ملکیت تھا۔ اب کردار شروع ہوتا ہے کھوٹے سکے کا۔ وہ تھا اس دور کا مشہور اسمگلر حاجی عبداللہ بٹی، جو سمندر پار بستی صالح آباد میں رہائش پذیر تھا۔ یہ بستی کراچی کی بندرگاہ کماڑی سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ عبداللہ بٹی اس وقت 80 برس کا تھا اور اپنا پیشہ ترک کر کے یاد الہی میں مصروف تھا۔ نواب محبت کو جب اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے پاکستان کی ایک نہایت قابل احترام اور اعلیٰ ترین شخصیت سے درخواست کی کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے عبداللہ بٹی کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ کسی بھی صورت ان کا سونا جوناگڑھ کے خزانے سے نکال لائے۔ اس محترم اور عظیم شخصیت نے عبداللہ بٹی کو اپنے روبرو طلب کر کے ملک و قوم کی خاطر یہ کام کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جوناگڑھ سمندر کے راستے کراچی سے 300 میل دور ہے۔ اس محترم اور عظیم شخصیت کے حکم پر بوڑھا مگر پرعزم عبداللہ بٹی اپنے بیٹے قاسم بٹی اور عبدالرحمن بٹی کو ساتھ لے کر تیز رفتار لانچوں کے ذریعے جوناگڑھ روانہ ہو گیا۔ پاکستانی افواج کے چند کمانڈر بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے 1 بجے دوپہر کو بحری سفر شروع کیا اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے جوناگڑھ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس وقت شب کے 10 بجے تھے۔ شاہی محل ساحل سمندر سے کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ پاکستانی کمانڈرز نے محل پر متعین بھارتی افواج کے افسروں اور سپاہیوں کا خاتمہ کیا اور سونا محل کے خفیہ گوشے سے نکال کر پاکستان لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھیے اس عظیم المرتبت اور محب وطن اسمگلر کا احسن کردار۔ جب اس نے انتہائی عظیم شخصیت کی موجودگی میں 48 من سونا نواب محبت کو پیش کیا تو جہاں نواب صاحب نے حسب وعدہ 24 من سونا حکومت پاکستان کی نذیر کیا، وہیں اپنے حصے میں آنے والے 24 من سونے میں سے 4 من سونا حاجی عبداللہ بٹی کو بطور انعام پیش کیا۔ حاجی عبداللہ بٹی نے یہ سونا لینے سے انکار کر دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے بولے، بابا میں نے ساری زندگی اسمگلنگ کی، مگر وہ انگریز کا زمانہ تھا، اب میں نے اسمگلنگ نہیں کی بلکہ پاکستان کا حق حاصل کیا ہے۔ میں اسمگلر ضرور ہوں مگر مادر وطن کی دولت نہیں لوٹوں گا۔ پھر دوبارہ رونے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد خاموش ہوئے اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، میں یہ 4 من سونا بھی حکومت پاکستان کے خزانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ذاتی 3 من سونا ہے جو اس مقدس دیس کی نذر ہے۔ پھر اس عظیم شخصیت اور نواب محبت کے آنسو بھی نہ رک سکے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔
جو فخر کے آنسو تھے، اور ایک ہمارے اس دور کے کھوٹے نہیں بلکہ گندے سکے ہیں جو پاکستان کی دولت کو لوٹ کر دوسرے ملکوں میں لے گئے ہیں۔ نہ شرم ہے نہ حیا ہے ان کو کیا نام دیا جائے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔